وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسقى لهما، موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل، پھر سائے کی طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ طرز عمل کس قسم کا ہے نا. پہلی بات یہ کہ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سنت انبیاء ہے. دوسری بات یہ کہ بوقت ضرورت عورت سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں. اگر ایک مرد کہیں جا رہا ہے اور کوئی عورت مصیبت میں کھڑی ہے تو وہ کہے نہیں چونکہ یہ عورت ہے اس لیے میں اس سے بات نہیں کروں گا، نہیں. اور پھر یہ کہ کام کر کے گپ شپ نہیں شروع کر دیتے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی کسی مشکل میں مدد کر دے تو پھر اس سے وہ گپ شپ کی توقع تو ضرور رکھتا ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے اور یہ کچھ جواب میں کرٹسی دکھائے. یعنی کسی نہ کسی شکل میں اگر کچھ مال نہ بھی ملے تو اس عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا نظر آتا؟ پانی پلایا اور اس کے بعد فسقى لهما ثم تولى الى الظل، اپنا کام کیا اور ہٹ کے سائے میں کھڑے ہو گئے. یہ ہے انبیاء کی سنت، ان کا طریقہ. فقال، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. انسانوں سے صلہ نہیں چاہتے، انسانوں سے توقع نہیں رکھتے کہ اچھا میں نے اب ان کی مدد کی، اب دیکھتے ہیں یہ میری کیا خدمت کرتی ہیں اور مجھے. حالانکہ کتنے مجبور تھے. ان لڑکیوں سے بڑھ کر تو موسیٰ علیہ السلام خود اس وقت ضرورت مند تھے کسی مدد کے. انتہائی شدید ضرورت میں بھی، انتہائی مشکل وقت میں بھی وہ ان سے صلہ نہیں چاہتے، ان سے اجرت نہیں چاہتے، ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ان کا پیچھا نہیں کرتے. فوراً اللہ سے مانگتے ہیں. نہ کچھ کھانے کو ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، بھوک سے نڈھال ہیں، معلوم نہیں کتنے دن لگے اس سارے سفر میں، لیکن راستے میں جو نیکی کا موقع ملا اس کو کیا اور پھر اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میں خیر کا محتاج ہوں. اور خیر کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ خیر کا لفظ قرآن پاک میں نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے خیر کا لفظ بولا تو ایک بہت جامع لفظ تھا. اس میں کھانا، مال، گھر، شیلٹر، ہر چیز آ جاتی. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور خاص طور پر ایسی سچویشنز میں پڑھنے کی دعا ہے جب انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے یا اس کے سامنے بہت سے امور ہوں جن میں سے کسی بہتر کو نہ چن سکے یا جس میں سے کسی بہتر کی نشاندہی نہ کر سکے یا اس کو کسی بھی معاملے میں کسی بہتری کا پتہ نہ چل پائے. یعنی ایک ہی وقت میں بہت سی آپشنز ہوں آپ کے سامنے یا کوئی بھی آپشن نہ ہو. جب کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے خیر چاہیے اور جو بھی تو خیر دے دے وہی ٹھیک ہے میرے لیے، میں اسی کا محتاج ہوں. یا میں ہر خیر کا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ محتاج ہوں. اور جب ایک ہی وقت میں بہت سی چیزیں سامنے ہوں اور یہ نہ پتہ چلے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو عموماً جب آپ کسی اہم کام میں استخارہ کریں تو استخارے کی مسنون دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی بار بار دہرا سکتے ہیں. اور اس دعا کو عموماً بتایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شادی نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی. تو جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے دعا بتائیے کہ ان کی شادی ہو، تو میں نے کہا آپ کو نہیں، انہیں پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس میں آتا ہے لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں کیونکہ باقی چیزیں تو انہیں ملی، لیکن آپ دیکھیے کہ فوراً فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی.
یہاں خاص طور پر اس لڑکی کی چال، اس کے انداز اور اس کی گفتگو کے انداز پر بات کی گئی ہے کہ اس میں حیا تھی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر عورت کا زیور ہے. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اب یہ لفظی ترجمہ تو بے شک کے ساتھ کریں گے، لیکن سمپلی بات یہ کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو جزا دیں، بدلہ دیں اس کام کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا کیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول سے پہلے گھر واپس چلی گئیں، کیونکہ پہلے تو سارے لوگوں کے جانے کا انتظار کرتی، پھر آگے بڑھتی، پانی پلاتی اور جاتی. لیکن اس روز موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے انہیں جلدی گھر بھجوا دیا. تو پھر جلدی جانے پر والد سے سارا واقعہ بیان کیا. تو ان کے والد بھی نیک آدمی تھے، انہوں نے بھی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینا چاہا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کے بارے میں بھی انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جواباً نیکی کا رویہ اور نیکی کا طریقہ اختیار کرے. اسی طرح زندگی میں کوئی انسان جو ہمارے ساتھ بھلا کرے، خواہ اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے تو اسلامی اخلاق کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں. کیونکہ اچھائی کا جواب اچھائی میں نہ دینا یا احسان کا بدلہ ناشکرے پن میں دینا، یہ نمک حرامی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، اور ایک مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں اور بندوں کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں اور ایک چھوٹی سی ان احسانات کی لسٹ بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں. ظاہر ہے ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، کھانے پینے کو ہے، گھر ہے، شیلٹر ہے، والدین ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں اور جن کو سوچنے کے لیے ہمیں کوئی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں کے احسانات لکھیں کہ زندگی میں کس کس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے. مثلا سب سے پہلے تو والدین کا احسان ہوتا ہے ہم پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. وہاں لفظ بھی احسان استعمال ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر والدین کے علاوہ اور کون ہے؟ مثلا شوہر ہے جس کا احسان بہت کم لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر اس چیز کی تاکید کی کہ وہ شوہر کا احسان مانے اور اس احسان کے بدلے میں شکر گزار بھی ہوں. حدیث ہے ایک بہت خوبصورت شوہر کے احسان کے بارے میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس کو اولاد سے نوازتا ہے. اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زندگی میں اور کن لوگوں کا آپ پر احسان ہے. سب سے پہلے آپ یوں سمجھے کہ جیسے انسانوں میں رشتہ داروں کے احسانات،
اس میں والدین ہیں، شوہر ہیں، پھر بعض اوقات والدین نہیں ہوتے، کچھ اور لوگ آپ کو پالتے ہیں، یا وہ آپ کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں میں سے آپ چن کے دیکھ بھال کے سوچ سکتے ہیں کہ کس کس نے آپ پر کوئی احسان کیا۔ پھر اس کے بعد غیر رشتہ داروں میں پہلے تو موٹے موٹے احسانات کی لسٹ بنا لیں، بڑے بڑے، بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں، کیونکہ بہت زیادہ غیر ضروری ڈیٹیل میں جب جاتا ہے انسان تو عمل سے بہت دور ہو جاتا ہے، وہ انتہا پسندی ہو جاتی نا، پھر آپ پریکٹیکل نہیں رہتے۔ خیر الکلام ما قل ودل، چند باتیں ہوں، ٹپس پر ہوں، اور اس پر کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو۔ تو انسانوں میں سے کون انسان ہے جنہوں نے پچھلی ساری زندگی کا سوچنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بچپن سے لے کر اب تک۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے احسانات ہوتے رہتے ہیں، مثلاً آپ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو پانی پلا دیا اور وہ اجنبی کوئی انسان تھا۔ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، سفر میں صرف اپنا ہی نہیں دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نہیں جانا، بڑے بڑے احسانات، یا جن لوگوں کے زیادہ احسانات ہیں، جن کے زیادہ احسانات ہیں، یا پھر جن کے کوئی خاص قسم کے احسانات ہیں۔ مثلاً اگر وہ احسان آپ پہ نہ کرتا وہ شخص تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی روئن ہو جاتی۔ کسی نے آپ کو کسی خاص موقع پہ بہت اچھا مشورہ دیا ہو، کسی نے آپ کو کسی خاص موقع پہ کسی مصیبت میں پڑنے سے بچا لیا ہو۔ تو اس قسم کے خاص احسان جو زندگی میں آپ کو یاد بھی ہیں یا جن سے آپ کو کوئی خاص فائدہ پہنچا ہو تو ان کی لسٹ بنا لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جواب میں آپ نے کیا کیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا۔ مثلاً اللہ نے آپ کو زندگی دی تو زندگی کس کام میں لگا رہے ہیں، جوانی دی تو جوانی کس کام میں لگا رہے ہیں، مال دیا تو مال کس کام میں لگا رہے ہیں، صحت دی تو صحت کا شکرانہ کیسے ادا کر رہے ہیں۔ یعنی طریقہ یا سلیقہ بھی آنا چاہیے نا کہ پھر ہم کریں کیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں بھئی احسان ہے، کئی تو خیر یہ بھی نہیں مانتے، لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جواباً کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے۔ مثلاً صحت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا، سوچئے نا، اس پر غور کریں نا ہم۔ اسی طرح جوانی کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جوان ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح اور جو زندگی میں نعمتیں ہیں ان کا جو بڑی بڑی چند ایک۔ اچھا، اسی طرح والدین نے آپ کے ساتھ احسان کیا، کیسے شکرانہ ادا کرنا ہے۔ پھر مثلاً شوہر، اس کا احسان ہے آپ پر، کیا شکرانہ ادا کریں گے، کیسے احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ پھر اسی طرح اور باقی لوگوں میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کا بھی احسان مند ہوتا ہے، کسی کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ دوسرے کو کیا ملے گا الا یہ کہ آپ کوئی خاص قسم کا اس سے معاملہ کریں۔ عام طور پر رویوں میں شکر گزاری کا فائدہ پھر خود ہم ہی کو لوٹتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اکثر ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص بوڑھے ہیں، کہیں آنے جانے کے لائق نہیں، کچھ کرنے کے لائق نہیں، گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا کوئی بندوبست نہیں، شہر میں بے پناہ لوگ ہیں، کسی کو توجہ نہیں۔ ایک اجنبی شخص آتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود ان کو دلواتا ہے، دنیا میں ہی اس کا بھلا کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی کے احسان کو نمبر 1 ریکگنائز کرتے ہیں، نمبر 2 شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو احسان کا جواب سب سے پہلے رویے میں آتا ہے نا۔ پھر بدلے میں کچھ بھی کرتے ہیں، اور کچھ کرنے کی پھر ڈیٹیل ہو سکتی، کس کے احسان کا بدلہ کس طرح چکایا جائے، کیونکہ ہر ایک کا احسان مختلف ہوتا ہے اور پھر اس کا بدلہ چکانے کا طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ احسان کا بدلہ چکانے کا صرف ایک یہی طریقہ نہیں کہ
کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھلا کیا تو آپ فوراً اس کو کچھ مال دے دیں، کچھ چیز دے دیں، کچھ پیسے دے دیں، یہ ضروری نہیں ہے. مثلاً والدین ہمارے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کچھ دینا چاہیں تو وہ لینا بھی نہیں چاہتے. ان کو ہمارے مال سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو کس چیز سے دلچسپی ہوتی، وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. ہاں، ماں باپ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی خوشی کس میں ہے؟ آپ کو دیکھنے میں. تو کیا یہ احسان کا بدلہ نہیں؟ اس میں کیا خرچ آتا ہے آپ کا؟ کچھ آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. اسی لیے پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے بوڑھے گھروں میں ہوتے تھے تو بچوں کی ایک عادت ہوتی تھی، اخلاق ہوتا تھا کہ سویرے اٹھ کے ایک ایک کے پاس جا کے اس کو گریٹ کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے، گھر گھر لگتا ہے. لیکن اب فی زمانہ یہ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح شادی ہو کر جاتی، ایک ساس بہو سے کیا چاہتی، اس بیچاری نے تو اپنی شادی کا بھی زیور بہو کو ڈال دیا ہے. ہاں، سارا گھر اس کے حوالے کر رہی ہے، بیٹا پال پوس کے اس کو دے دیا. اسے کیا چاہیے؟ اسے ایک اچھا سلوک چاہیے، محبت چاہیے. لیکن عام طور پر نئی جانے والی بہویں اس گر سے آشنا نہیں ہوتی کہ وہ عورت جب بوڑھی ہو گئی ہے، ساری زندگی ایک بیٹے کی یا بچوں کی ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے ان کو پڑھاتے لکھاتے ہوم ورک کراتے، اور اس کے لیے ساری زندگی دعائیں مانگتے کہ مائیں دعائیں کس قدر مانگتی ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے. اس نے پال پوس کے ایک قابل انسان تمہارے حوالے کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ اس کو گھر سے باہر اب نکال دو؟ اب اس کا وجود تمہیں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے نا. وہ کچھ نہیں چاہتی، وہ محبت چاہتی ہے، وہ توجہ چاہتی ہے، وہ احترام چاہتی ہے جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے کہ اس کو دیا جائے. لیکن جب نئی آنے والی بچیاں یہ نہیں دیتی، یہ نہیں دینا چاہتی، یہ نہیں دے سکتی، نہیں دے پاتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاموش کولڈ وار شروع ہو جاتی. نہ وہ بتاتی ہے اسے کیا چاہیے، نہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کر رہی. تو وہ ایک خاموشی جو ہے وہ خلیج حائل کرنا شروع کر دیتی ہے دو کے درمیان. پھر وہ دل میں غم، غصہ اور بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کر ایک رویے کو جنم دیتی، اور آہستہ آہستہ وہ لڑائی جھگڑے فساد، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ایک یہ رویہ جنم لیتا ہے کہ اچھا لاؤ وہ فلاں زیور واپس کر دو، فلاں چیز دے دو. اب وہ جو دیا ہوتا ہے اب وہ واپس چھیننے شروع کر دیتے ہیں لوگ. اب رونا دھونا پڑ جاتا ہے، انہوں نے اتنا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، پہلے سب کچھ دیا اور اب لے رہے. یہ نہیں سوچتے کیوں لے رہے ہیں واپس. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں صرف ریزن بتا رہی ہوں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جو شخص آپ کے ساتھ کائنڈ ہو، کیئرنگ ہو، محبت کرنے والا ہو، آپ کا کیا جی چاہتا ہے آپ سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں. لیکن اگر کوئی شخص ناشکرا ہو تو ناشکرے شخص کے پاس تو نعمتیں نہیں ہو سکتی اور نہ اس کی نعمتوں کی حفاظت ہو سکتی. تو یہ جو احسان کا جواب احسان میں دینا ہے، احسان کا بدلہ شکر گزاری میں دینا ہے، اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، اور پلٹ کر اس احسان کا بدلہ پھر اسی پہ آتا ہے جس نے کیا ہو، جس نے جواب دیا ہو. یعنی تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ گھر سے کچھ پیسے اٹھا لاتی یا کوئی بھی چیز کہتی یہ میرے والد نے دیا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ آپ رکھ لیں. یہ ہو سکتا تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیونکہ عورت کے لیے زیادہ مستحسن صورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، چاہے مرد بوڑھا ہی ہو یا باپ جیسی شخصیت ہو جو کہ نکل ہی نہیں سکتا، انتہائی بوڑھے لگتے ہیں تبھی وہ ساتھ بھی نہیں آتے، لیکن یہ بچیاں اپنے والد کو شریک کرتی ہیں سارے معاملے میں اور گھر جا کے بتاتی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم عورت کی آزادی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ عورت تنہا ہی سارے معاملات طے کر لے، خود سے خود ہر چیز کا فیصلہ کر لے. اس میں بعض اوقات عورت ہی کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیوں کہا گیا کہ عورت کی شادی یا نکاح جو ہے وہ کون کرے؟ اس کا ولی کرے. ان معاملات میں جب ہم فطرت پر نہیں چلتے تو بعض اوقات گھر میں مشکلات اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی. قالت ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، جو بھی آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، وقص علیہ القصص، اور اسے اپنا سارا قصہ سناتے ہیں. کون سا قصہ؟ کہ پیچھے کیا کر کے آئے.
یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ قال لا تخف، کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ یہاں پر ایک سوال باقی ہے، اور وہ یہ کہ یہ شخص تھے کون؟ ان بچیوں کے باپ کون تھے؟ قرآن پاک میں تو ہمیں کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کون تھے، لیکن مفسرین کی اکثریت اس سے مراد شعیب علیہ السلام کو لیتی کہ یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی۔ امام شوکانی مفسر ہیں، جیسے ابن کثیر ہے نا، ایسے امام شوکانی بھی ہیں، لیکن ابن کثیر اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، یعنی وہ بہت پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے یہ شخص ان کی امت میں سے ہو سکتے ہیں، یا ان کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی اور شخص ہو سکتا ہے۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم ڈرو نہیں، اب تم ظالموں کی دسترس سے باہر ہو، کیونکہ مدین میں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی ملازم رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پہ رکھ سکتے ہیں، جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں، القوی الامین، وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اور امانت دار بھی ہو، یعنی جس کے اندر یہ دو بنیادی صفات ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچی تھوڑی ہی دیر میں اس شخص کی یہ دو کوالٹیز کس طرح پہچان لیتی ہے؟ کون سی صفت نظر آتی ہے اس میں؟ بہترین آبزرویشن کی، حالانکہ اس کے اندر حیا بھی ہے، حیا ہے، لیکن معاملہ کرنے سے فوراً پہچان جاتی ہے کہ اس شخص میں دو صلاحیتیں ہیں، اور کسی بھی ملازم کے اندر، کسی بھی کام کرنے والے کے اندر اگر یہ دو صفات ہوں تو وہ بہترین ملازم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بیٹی باپ کو مشورہ دے رہی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو جو عمر میں اس سے بڑا ہو، تجربے میں بڑا ہو، مرتبے میں بڑا ہو، اس کو مشورہ دے سکتی ہے۔ اب ذرا آپ سچویشن کو دیکھیے نا، آپ اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ رکھ لیجئے، کیا آپ کے اندر اتنی جرأت ہے کہ اپنے باپ کو کسی کے بارے میں ایسی رائے دے سکے؟ ہاں، دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ کہاں ہمیں اجازت ہے دینے کی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے حیا کا مطلب بہت غلط لے لیا ہے۔ حیا کا مطلب ہے حدود کے اندر دوسرے سے معاملہ کرنا۔ ایک اجنبی شخص سے، ایک مرد سے، ایک نان محرم سے جب آپ معاملہ کریں تو اس میں اپنی حدود کو قائم رکھیں، ہنس ہنس کے بیکار کی باتیں نہ کریں، دوسرے کو رجھائیں مت، اپنی بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں، اسے اپنے سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اس قسم کی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ معقول انداز میں حدود کے اندر رہتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے معاملہ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ گھر کے معاملات ہوں یا بزنس کے ہوں یا کوئی اور ہوں، عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان میں نہ بولے، وہ کوئی مشورہ نہ دے، وہ کوئی بات نہ کرے۔ یہاں حیا بھی ہے، لیکن معقول آبزرویشن بھی ہے، اچھی سمجھ بھی ہے، اچھا مشورہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو صفات ہیں کیا؟ نمبر 1 القوی، اور نمبر 2 الامین۔ یہ دو صفات پیچھے بھی کہیں گزری ہیں، یاد ہے آپ کو؟ یوسف علیہ السلام کے باب میں وہاں کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا، آیت نمبر 55، حفیظ علیم کہا تھا انہوں نے کہ میں حفیظ علیم ہوں، حفاظت بھی کروں گا، جانتا بھی ہوں۔ اور یہاں القوی الامین ہے، وہاں پر کام کی نوعیت مختلف ہے، وہ دفتری کام ہے، اور یہاں بکریاں چرانے کا کام ہے، تو اکارڈنگلی صفات بھی مختلف ہیں، لیکن ایک صفت دونوں میں مشترک بھی ہے۔ حفیظ اور امین آلموسٹ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، امانت دار مراد ہے دونوں سے۔ سورۃ نمل کی آیت 39، وہاں بھی بالکل یہی صفات ہیں، کیونکہ یہاں بھی کیا کرنا ہے، اس کو تخت اٹھانا ہے، قوت والا کام ہے، جسمانی طاقت کا مطالبہ کرتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین کرائیٹیریا دے دیا گیا نا
کسی کو جاب دینے سے پہلے اس میں کیا دیکھا جائے، کیا پرکھا جائے. اگر تو کوئی مینول کام کرانا ہے، کوئی جسمانی مشقت کا کام ہے، تو اس وقت آپ اس شخص کی جسمانی صحت، اس کی قوت، اس کو دیکھیں گے، اور ساتھ امانت ہوگی. اور اگر کوئی شخص دفتری کام کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس میں اگر جسمانی طور پر کوئی شخص بہت قوی نہیں بھی لیکن علیم ہے، خبیر ہے، اپنے معاملے کو جانتا ہے اور کام کر سکتا ہے، اور ساتھ امانت ہو، تو بہت عمدہ. تو گویا دو صفات، آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ، یہ تمام ضروری صفات کی جامع ہیں، یعنی ان میں باقی صفات بھی جمع ہو جاتی ہیں. اگر کسی انسان کا انتخاب کرنا ہو یا اس کے لیے کوئی معیار مقرر کرنا ہو تو ان دو لفظوں سے بڑھ کے کوئی معیار نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، سرکاری عہدوں وغیرہ کے لیے، جابز کے لیے عموماً کام کی صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، اس کے برعکس ڈگریاں دیکھی جاتی. ایک شخص کہیں سے جعلی سرٹیفکیٹ لے آیا یا اصلی لایا، بس کسی اور نے اگر اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں تو یہی اس کی شناخت ہے اور یہی کچھ کافی ہے. خصوصی طور پر دیانت اور امانت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمارے دفتروں کے ماحول میں کام ہو نہیں پاتا. کوئی کام آپ کسی کو دیں، وہ کر کے واپس ہی نہیں لوٹائے گا، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں بتائے گا کہ اس کو کوئی کام دیا بھی گیا تھا. یا پھر یہ کہ وہ فائلوں پہ فائلیں جمع رہتی ہیں، لوگ باہر دھکے کھاتے رہتے ہیں، سارا سارا دن دفتروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں. پھر اسی طرح رشوت لے کے کام کیا جاتا ہے. پھر اقربا پروری ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کا اور جاننے والوں کا کام جلدی نکال دیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کے اس اصول پر عمل نہیں ہو رہا. بنیاد اور جڑی غلط ہے تو آگے کیا درست ہوگا. اس میں ایک اور بہت اہم بات یہ نکلتی ہے کہ عموماً جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ پھر امانت کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے یا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ امانت کی صفت سے عاری ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ امانت دار تو بہت ہوتے ہیں مگر اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرنا نہیں جانتے، تو ایسی امانت بھی پھر زیادہ فائدہ نہیں دیتی آپ کو. تو یہاں پر وہ بچی جو ملازمت کے لیے ایک کرائیٹیریا دے رہی ہے باپ کو، وہ کیا ہے کہ ایک طرف وہ قوت والا ہے اور دوسری طرف امانت دار ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں ملازم کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس طرح ایک نوجوان کو گھر میں ملازم رکھ لینا جبکہ نوجوان بچیاں بھی گھر میں ہوں جن کی شادی نہیں، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں معلوم ہوتی. اس پر وہ ایک حل نکالتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.